اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. کس قبلے کی طرف؟ مسجد سونے والے جاگ جائیں، سونے والے جاگ جائیں، سونے والے جاگ جائیں. مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے. وہی ہمارا قبلہ تھا، وہی ہمارا قبلہ اول تھا. یہ قبلہ ثانی ہے. دونوں باتوں کو سمجھنا ہے. ایک ہے بیت اللہ اور ایک ہے مسجد اقصی. بیت اللہ یہ اللہ کا سب سے پہلا پاکیزہ مقدس جگہ ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. حجاج کرام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور پھر بیت اللہ میں نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا مقام مدینہ المنورہ ہے. حجاج کرام وہاں پر بھی جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے تیسرا مقام وہ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی بیت اللہ کے 40 سال کے بعد بنا. کتنے؟ 40 سال کے بعد بنا. بیت اللہ کو بنانے والے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں. مدینہ منورہ کو بنانے والے بھی نبی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے. مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے. اسی طرح سے مسجد اقصی کی تعمیر کرنے والے بھی کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام. میں آپ کو اصل موضوع، اصل عنوان کی طرف لے چلتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو ہمارا بیت اللہ پہلے کون سا تھا؟ مسجد اقصی. آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ بیدار ہیں اور آپ سن رہے ہیں. اگر آپ بھی خاموش رہیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. آپ جب میں بولوں ذکر کروں تو ساتھ ساتھ میں آپ بھی بولیں، کیونکہ ہم سب صرف یہاں پر سننے بولنے کے لیے نہیں ہے. ہمیں باتوں کو سن کر کے سمجھ کر کے عمل بھی کرنا ہے اور ہمیں معلوم بھی ہونی چاہیے کہ اصل حقیقت کیا چیز ہے. اصل حقیقت کیا؟ ہم سب کے سب کیا ہے یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے. کوئی سکھانے کے والا سب، اگر کوئی ہے سکھانے والا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہی معلم ہے، وہی مدرس ہے، وہی استاد ہے. ہم سب کے سب شاگرد ہیں، ہم متعلمین ہیں، طالب علم، سیکھنے والے سب کے سب. اس لیے آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ میں بولے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں. جب بات کو بولتے بولتے دل میں ٹکراتی ہے تو وہ بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، ہمیشہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تو ہمیں دماغ میں بیٹھانا ہے. دیکھیے، عقل، سمجھ، بوجھ، تین چیزیں ہیں. ایک ہے نیت، ایک ہے عقل، ایک ہے سمجھ. سمجھ کب آئے گا کام؟ سمجھ اس وقت آئے گا جب اس کی عقل صحیح ہو. اگر عقل صحیح نہ ہو تو وہ دیوانے جیسا کام کرے گا، دیوانے جیسا کام کرے گا. تو سمجھ کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. اور عقل کب کام آئے گی؟ عقل اس وقت درست ہوگا جب نیت درست ہوگی. اگر پہلے سے نیت میں کھوٹ، نیت آپ کی درست نہیں، نیت میں بغض، حسد، جراثیم، گندگی بھرا ہوا ہے تو آپ کی عقل کچھ کام کرے گی. تو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے اور عقل کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ لوگ اپنی نیتوں کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھ کر کے بیٹھیں اور ایک عمل کی نیت سے سنیں، غور سے سنیں، کانوں کے پردوں کو کھول کر کے رکھیں. تو ہمارا سب سے پہلا قبلہ جو رہا ہے وہ مسجد اقصی رہا ہے. مسجد اقصی قبلہ تمام مسلمانوں کا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، قرات کر رہے تھے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ اب قبلہ مسجد اقصی نہیں بلکہ بیت اللہ قبلہ ہے. نماز ہی کے درمیان میں ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے گھوم گئے. جو قبلہ اول تھا بیت المسجد، بیت المقدس، اس سے اپنے چہروں کو کس طرف گھما دیے؟ کس طرف گھمائے؟ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، جس کی آج ہم نیت کر رہے ہیں، جس مسجد کی، اس مسجد کی طرف. ورنہ پہلے ہمارا قبلہ مسجد اقصی تھا. اچھا، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ
یہ شان کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، جس نبی کی ہم امتی ہیں، جس نبی کے نام لینے والے ہیں، جس نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جس نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس نبی کی شان آپ کو بتاؤں، اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نبی حضرت عائشہ کے گود میں بھی تو وہی حضرت عائشہ کے گود میں وہی محتاج، جبرائیل محتاج ہمارے نبی کے، ہمارے نبی کسی کے محتاج نہیں، ہمارے نبی حضرت عائشہ کے بستر پر سو رہے ہیں، وہی اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عائشہ کے بستر پر بھیجتے رہے ہیں۔ نبی غار میں ہیں، وہی غار میں آ گئے، نبی جنگوں میں ہیں، وہی جنگوں میں آ گئے۔ یہ ہماری نبی کی شان ہے۔ نبی کی شان تو ایسی شان ہے بتانے سے الفاظ ختم ہو جائیں گے، دن ختم ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی، زمانہ ختم ہو جائے گا، نبی کی شان ختم نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ ہمارے نبی کی شان تھی کہ ہمارے نبی نماز کے دوران اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے پیارے محبوب، اب آپ کا قبلہ یہ نہیں رہا بلکہ قبلہ مسجد حرام اور بیت اللہ ہو چکا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی؟ مسجد اقصیٰ کے متعلق آج اسرائیل کا جو حملہ اور ایک خوفناک علم برپا ہے، ایک مخدوش واقعہ ہو رہا ہے، فلسطین والوں کو جو قیامت قائم ہو چکی ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں۔ 3 قوم ہے دنیا میں، کتنی؟ 3 قوم، ایک تو مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ وہ جگہ ہماری ہے، یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ جگہ ہماری ہے، مسلمان قوم کہتی ہے کہ وہ جگہ ہماری ہے۔ کیسے اور کیوں، کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے تو عیسائیوں کا کہنا ہے کہ فلسطین، ارض فلسطین ہماری ہے، مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ صحیح بات، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی، کرسچن، عیسائی کس کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اس لیے ان کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 یا تقریباً 600 سال پہلے آئے تھے، وہ پیدا اسی جگہ پر ہوئے اور یہیں پر ان کی قبر ہے، لہذا فلسطین کی زمین ہماری ہوئی، مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ اس کے بعد یہودی آئے۔ یہودی کس کو مانتے ہیں؟ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت کو یہودی کہا جاتا ہے۔ درمیان میں بہت سارے نبی آئے، لیکن سب سے پہلا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے متبعین، ان کے تابع اور ان کو ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ اور ارض فلسطین ہماری ہے۔ بھائی ان سے پوچھا گیا تمہاری کیسی وہ مسجد، تمہاری کیا علامت نشانی موجود ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، وہ ان کا ایک کمرہ، چھوٹا سا کمرہ جس کو ہیکل سلیمانی، آپ گوگل پہ سرچ کریں، اس کی ساری تاریخ آپ کو سامنے آ جائے گی۔ ہیکل سلیمانی، ہیکل عبرانی زبان، عبرانی لینگویج میں ایک چھوٹا کمرے کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کمرہ تھا، لہذا وہ ہماری ہوئی۔ ان دونوں قوموں نے تو کہہ دیا ہماری نشانیاں موجود ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کیا فیصلہ ہے؟ مسلمان کا کہنا ہے کہ وہ ہماری مقدس جگہ جو ہے صرف ایک وجہ سے نہیں، ہماری کئی علامات وہاں پر موجود ہے، کئی نشانیاں موجود ہے، جس کی شہادت، جس کی گواہی، جس کا ثبوت، جس کا دلیل، مضبوط دلیل قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ آیا مسجد اقصی سمجھ الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں
اقصی فلسطین جس کے بارے میں یہ جنگ اور جدال ہو رہا ہے، میں آپ کو اسی کی طرف لے کر چلتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک تو ہمارا قبلہ اول پہلا قبلہ تھا. پہلا قبلہ سمجھ میں آ گئی بات، پہلا قبلہ تھا. دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. تیسرا یہ ہے کہ قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس مسجد اقصی کے چاروں طرف، مثلا یہ مسجد ہے، اس مسجد کے چاروں طرف برکت ہی برکت رکھا ہے. ہم نے کئی ہزار انبیاء علیہم السلام اور نبیوں کی قبر آج بھی موجود ہیں مسجد اقصی کے اطراف میں. اچھا فلسطین کیا ہے؟ فلسطین، لبنان، شام، ایران، عراق، بحرین، دبئی، قطر، یہ تمام کے تمام یہ سعودی نہیں آتے ہیں، یہ عربی ہے. سب کے سب کیا ہے؟ یہ عربی ہے. بعد میں تھوڑا تھوڑا کٹ کٹ کر کے یہ ملک تیار ہوئے، ورنہ یہ سب کے سب جو ہیں حقیقت میں عربی ہیں. جیسا ہمارا ہندوستان ہے، ہمارے ہندوستان سے کٹ کر کے کئی سارے ملک بنے، پاکستان بنا، بنگلہ دیش بنا، کئی سارے ملک تیار ہوئے. اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ وہ سب کے سب عربی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب مدد کے لیے، تعاون کے لیے کمینے ملک نہیں آ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ احسان فراموش. کیا ہے؟ احسان فراموش ہے. قیامت ڈھائی ہوئی ہے فلسطین والوں پر، بچے شہید ہو رہے ہیں، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی تعاون کرنے والا نہیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ان کی تحفظ کے لیے، فلسطین کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. جبکہ فلسطین ایک چھوٹا سا ملک جن افراد کی تعداد بہت کم ہے، وہ تعداد مل کر کے جو ہے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابو عبیدہ ایک شخص ہے، ابو عبیدہ فلسطین میں آج موجود ہے اور وہ اس کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں فلسطین کے اندر. ابو عبیدہ وہ شخص ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی تھے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو جرأت، جو بہادری، جو صلاحیت، جو خوف اور جو تقوی، جو طاقت ان کے اندر تھی، وہی ساری چیزیں آج کے زمانے میں فلسطین میں ابو عبیدہ نامی ایک شخص ہے جو پوری فوج کو لے کر کے چل رہے ہیں اور پوری ارض فلسطین کی حفاظت کے لیے باطل طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. بات دوسری طرف چلی گئی تو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ تینوں قوم کا آپس میں لڑائی ہے، تینوں اقوام کا آپس میں جنگ ہے. عیسائی کہتے ہیں ہماری، یہودی کہتے ہیں ہماری، اور مسلمان کہتے ہیں ہمارا. اور کیوں نہ ہو، اور ہمارا کیوں نہ ہو، ہم اس کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، لیکن بیت المقدس کو شہید ہونے نہیں دیں گے. ایک جماعت اور ایک لشکر قیامت تک رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی، ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی، حق کے لیے خون بہاتی رہے گی، باطل کو مٹانے کے لیے اپنی گردن کٹاتی رہے گی. اور وہ جماعت آج فلسطین میں موجود ہے. ایک لمبی تاریخ ہے فلسطین کا، ایک لمبی کہانی. بس کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، جو لوگ وہ کہتے ہیں، آج ہم موبائل میں اسٹیٹس لگا دیے فلسطین والوں کے تعلق سے، اسرائیل والوں کے تعلق سے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ ملک کا غدار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، اور اگر ہم نے فلسطین کے لیے دعائیں کی تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو اس ملک سے نکال دینا چاہیے، بھگا دینا چاہیے. اگر ہم فلسطین والوں کے متعلق آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں غدار کہا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. ارے کان کھول کر سن لو، ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں انسانیت کہاں چلی گئی، انسانیت کہاں غائب ہو چکی. اور انسانی تو دیکھو، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، زمین کس کی ہے، ظالم کون، قبضہ کون کر رہا ہے. 70 سال سے انہوں نے میزائل
اسرائیل اور اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا. اور سے سنیں، اسرائیل اور اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا. 21ویں صدی کے وسط سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا. لیکن آج وہی اسرائیل باشندگان فلسطین، عراق اور ایران پر جلا وطن کر رہا ہے. ان کی زمین کو قبضہ کر رہے ہیں، ان کی جائیداد کو قبضہ کر رہے ہیں. ایک میزائل سے کئی محلوں کو غبار راہ بنا کر اڑا دیا جا رہا ہے. اخبارات کا کوئی دن ایسا نہیں ہے، اخبارات کا یا موبائل سوشل میڈیا کا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ کفن میں ملبوس فلسطینی معصوم بچے شہداء آئے پکار نہ کر رہا ہو، چیخو پکار کی آواز نہ لگا رہے ہوں. ہر ایک بچے کی آواز سے صدائیں آ رہی ہے، الامان والحفیظ المسجد الاقصی یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں مسجد اقصی کو بچاؤ. ہم تو جا رہے ہیں، کس کی آواز ہے؟ ننھے منھے معصوم بچے، 2 سال 5 سال 7 سال کے بچوں کی آوازیں آ رہی ہے. یا ایھا المسلمون المسجد الاقصی، اے مسلمانوں مسجد اقصی کی حفاظت کرو، مسجد اقصی کو بچاؤ. چھوڑ دو ہمیں، ہماری حالت کو چھوڑ دو. ہمیں پانی کی ضرورت نہیں، ہمیں کھانے کی غذا کی ضرورت نہیں، ہمیں کپڑوں کی ضرورت نہیں. بس تم دعا کرو کہ مسجد اقصی کی حفاظت ہو جائے. 2 جوانوں کی اور بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، معصوم چھوٹے بچے دعائیں کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہاں سے دعا کریں تو ہمیں دہشت کہا جاتا ہے. انسانیت تو یہی ہے نا بھائی، حقیقی. آپ نے سنا ہوگا یو پی میں کچھ ہندو قسم کے وہ لوگ جو گیتا اور رامائن کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. یو پی کے ایک گاؤں مل کر کے انہوں نے پوجا پاٹ کی ہے اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے انہوں نے پوجا پاٹ کی دعائیں کی. لگاؤ ان پہ کیس، کرو ان پہ FIR درج کرو ان لوگوں پر، ان بڑے سیاستدان پر ہندوستان کے جنہوں نے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی ہے. لگاؤ ان پہ کیس. ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر فوراً مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان ظالم ہے، دہشت گرد ہیں، دوسرے ملک کی امن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہم کسی ملک کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ ہم انسانیت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور انسانیت وہ چیز ہے جو نہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے اور نہ کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ انسانیت کا کوئی دھرم اور کوئی ملک اور کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ انسانیت کی بات ہے. اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت کی دعا کرنی ہے. میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی ہیں میں اس کی طرف چلتا ہوں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. اے لوگوں، گواہی کو مت چھپاؤ، شہادت کو مت چھپاؤ، امانت کو مت چھپاؤ، شفاعت کرنے والوں کو مت چھپاؤ. کیا مطلب؟ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات ہمارے سامنے وہ موجود ہے. دیکھیے، ایک پکا سچا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اعمال کا علم ہونا، احوال کا علم ہونا. غور سے سنیں، ایک پکا سچا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے اعمال کا علم ہونا، اعمال کا علم ہونا، احوال کا علم ہونا. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں. صرف قرآن کو ماننے والا، حدیث کو ماننے والا پکا مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے پاس احوال کا علم نہ ہو. ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک ہے اعمال کا علم. اعمال کا علم کیا مطلب؟ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز سنت ہے، مباح ہے، جائز ہے، مکروہ ہے تنزیہی ہے، مکروہ ہے تحریمی ہے، مباح ہے، کون سی چیز کرنا نہیں کرنا. یہ ہے اعمال کا علم. دوسرا ہے احوال کا علم. احوال کا علم کیا مطلب؟ احوال حالت زمانہ کیسا ہے، پچھلے زمانہ کیسا تھا، یہ زمانہ کیسا ہے، ہمارے سامنے حالتیں کیسی ہیں، آنے والے زمانے کی
حیثیت، ایک قانونی حیثیت جان کر کے اس کو استعمال میں لانا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے، یہ مت سوچیں، ایک ووٹ سے قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک ووٹ سے، ایک شخص کی ووٹ سے قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، آپ میں سے ہر ایک شخص جو ہے حاکم بن سکتا ہے، ہر ایک شخص جو ہے حاکم بنوا سکتا ہے۔ یہ آپ ہی انتخابات کر کر کے جو ہے کسی کو حاکم، کسی کو وزیر، کسی کو نائب، ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے دوستو انشاءاللہ آنے والے ہفتے پر اس موضوع پر خلاص انداز میں بات کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک تعالی مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو ووٹ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اچھا لیڈر اور مضبوط ایماندار مستحکم سیاستدار لیڈر کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا